हेलो मेरे भोले भाले चुन्ने मुन्ने नाज़रीन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मिनार हिल और आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी लेक सैफ अल मलूक की, यानी झील सैफ अल मलूक की स्टोरी, जिसके साथ जुड़ी है शहजादा सैफ और शहजादी बदर जमाल की स्टोरी। ये झील पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके नारान में है, जो कि कागान वैली का हिस्सा है। आए हम स्टोरी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अरे मेरा बेटा, आज मुझे मिस्र का शहजादा कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। क्या बात है मेरे बरखुरदार? अब्बा हुजूर, मुझे पिछले 2 माह से एक ख्वाब आ रहा है जिसमें एक बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पे एक शहजादी सैर कर रही है। और आज मैं खजाने में गया तो वहाँ पे एक बड़े सारे संदूक के ऊपर उसी शहजादी की तस्वीर बनी हुई थी। तो मुझे ये कोई राज की बात लगती है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो खूबसूरत जगह और उस शहजादी को ढूंढने दुनिया में निकल जाऊँ। हाँ, अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही गहरे राज की बात है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें दुनिया में उस जगह और उस शहजादी को तलाश करने निकल जाना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है शहजादे। मुझे 2 साल हो चुके हैं। मैं बहुत से मुल्कों, वादियों, दरियाओं और पहाड़ों में घूमा, लेकिन जाने कब मुझे वो जगह और शहजादी मिलेगी जो मैंने ख्वाब में देखी थी। आदाब। अरे बेटा, मैं बंगाल का ताजिर हूँ और तिजारत के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ। रात इसी सराय में ठहरूंगा। क्या मैं कुछ देर तुम्हारे साथ इस मेज़ पे बैठ सकता हूँ? जी ज़रूर, तशरीफ़ रखिए। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ खाना खाइए। अरे बेटा, मैं तो अपने बारे में बता चुका। अब तुम अपना कुछ तारुफ करवाओ ताकि कोई जानकारी हो। मैं मिस्र का शहजादा सैफ हूँ और मैं एक ऐसी झील की तलाश में हूँ जो पहाड़ों के दरमियान वाक़या हो और वहाँ पे एक शहजादी सैर करने आती है। मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह तुम्हें हिमालय के पहाड़ों में मिलेगी। और अगर तुम कागान वादी कागान के पहाड़ी सिलसिले में जाओ तो वहाँ तुम्हें कोई झील मिल सकती है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उधर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं ज़रूर वादी कागान में जाऊँगा। मेरी प्यारी चिड़ियों, मेरी प्यारी मछलियों, मेरा नाम है शहजादी बदर जमाल। मैं रोज यहाँ पे सैर करने आती हूँ, तुमसे मिलने आती हूँ। क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद है? हा 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 हा। अरे, ये तो वही जगह है जो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी। और वो कौन है? अरे वो तो शहजादी है और वो उसकी कोई चीज़ पड़ी है। हार है या फिर पायल है। मुझे लगता है कि मुझे वो उठाकर छुपा लेनी चाहिए और फिर जब वो ढूंढेगी तो फिर मैं इस बहाने उससे बात कर लूँगा। अरे मेरी फाइल कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। यहाँ तो मेरे अलावा कोई आता भी नहीं है। फिर मेरी फाइल गई कहाँ? ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी कीमती फाइल थी वो। मुझे लगता है कोई जानवर उठा के ले गया होगा। शाम भी हो रही है। इतने बड़े जंगल में मैं अकेली कैसे ढूंढूंगी? आज तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरा ख्याल है कि मुझे शहजादी को हकीकत बता देनी चाहिए और उसकी फाइल उसको वापस कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे अब सामने आ जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। आदाब शहजादी, मैं मिस्र का शहजादा सैफ हूँ और माजरत, मैंने आपकी फाइल छुपाई थी सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। मगर आप यहाँ कैसे? आपको पता है आपके साथ क्या सलूक हो सकता है जो आपने हरकत की? आप मुझे जानते नहीं हैं।
لیکن میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں آپ کی تصویر اپنے خزانے کے صندوق پر دیکھ چکا ہوں اور مجھے کچھ خواب آتے تھے جن میں آپ اسی جگہ پر سیر کر رہی تھی۔ پھر میں آپ کی تلاش میں نکلا اور بالآخر آپ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے آپ کی بات بھی بہت ہنسی آئی۔ مگر اس وقت آپ کو کہیں چھپنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایک دیو کی قید میں ہوں، اور وہ دیو روزانہ مجھے چند گھنٹے کے لیے چھوڑتا ہے اور میں یہاں پہ سیر کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ پھر مجھے دوبارہ اپنی قید میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا آپ کو چھپ جانا ہوگا۔ ارے نہیں شہزادی، اب چھپنے کی باری آپ کی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو جنگل میں پتھروں کے پیچھے کہیں چھپا دوں گا، اور جب وہ دیو آئے گا تو میں اس سے لڑ لوں گا، اور پھر ہم میری ریاست مصر میں چلے جائیں گے اور وہاں ہنسی خوشی رہیں گے، اور آپ کو اس دیو کی قید سے آزادی مل جائے گی۔ کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے اس دیو کی قید سے رہائی دلا سکتے ہیں؟ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور میں چھپ جاؤں گی۔ آپ اس دیو سے لڑ کر مجھے رہائی دلا دیجیے گا۔ میں نے قریب میں ایک غار دیکھی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، پھر تم میرا انتظار کرنا، میں دیو کا خاتمہ کر کے آؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اب چلنا چاہیے، وہ ظالم دیو تمہیں یہاں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ سورج ڈوبنے والا ہے، وہ ظالم دیو آتا ہی ہوگا، مجھے جلد سے جلد جھیل کے کنارے پہنچنا چاہیے، اور جب وہ دیو مجھے پکڑنے لگے گا تو میں پہاڑی پر چڑھ کے اس کی طرف کوئی پتھر لڑکا دوں گا تاکہ وہ پتھروں کے اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرے۔ شہزادے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ میں تمہارے پیچھے آ گیا ہوں، میں مر گیا ہوں۔ تو دوستوں، اس طرح وہ دیو پہاڑ سے لڑکتا ہوا نیچے گرا اور مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جھیل سیف الملوک پہلے ایک مکمل پیالہ کی شکل کی تھی، مگر دیو اس میں گرنے اور ایک طرف سے باہر لڑکنے کی وجہ سے وہ اس ایک طرف سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہیں سے جھیل کا پانی بہنے لگا۔ اب وہ ٹوٹا ہوا حصہ کنارہ دریائے کنہار کا سٹارٹ ہے۔ یہ دریا ساری کاغان ویلی سے ہوتا ہوا ایبٹا آباد شہر تک جاتا ہے۔ اس جھیل کو شہزادہ سیف کے نام سے جھیل سیف الملوک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستوں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی باقی ہے۔ یہ بہت خوشخبری ہے، اور دیو پہاڑی سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا اور مر گیا، اور وعدے کے مطابق تم میرے ساتھ میری ریاست مصر میں چلو، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ نے تو مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی، میں اب دیو کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اب میں آپ کے ساتھ آپ کے ملک مصر چلوں گی۔ چلیں اب چلتے ہیں۔ تم بس یہاں انتظار کرو، میں ابھی اپنے والد کو یہ خوشخبری سنا کے آتا ہوں کہ میں اپنی خوابوں والی شہزادی کو ڈھونڈ کے لے آیا ہوں۔ تم بس تھوڑی دیر یہاں انتظار کرو۔ ہاں شہزادے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ جلدی سے واپس چلے جائیں۔ آپ اس ملک کو فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے والد محترم کو باغیوں نے قتل کر دیا ہے اور اب ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آپ اتنے عرصے بعد کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ فوراً چلے جائیں ورنہ وہ آپ کو بھی مار ڈالیں گے، اور جلد از جلد چلے جائیں ورنہ آپ زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ ارے شہزادی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں اتنے عرصے بعد آیا ہوں تو میرے ابا حضور کو باغیوں نے قتل کر دیا ہے، تو اب ان کی حکومت ہے۔
اور میری جان کو بھی خطرہ ہے، تو اسی لیے اب ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ ارے شہزادے، اگر ہمیں واپس دینا ہے تو ہم اسی جھیل کے کنارے چلتے ہیں جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ ہم وہاں جا کے اپنا گھر بنائیں گے اور مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے۔ شہزادی، اب ہم بہت بہترین جگہ پہ آ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میرا تخت نہیں رہا اور میرے ابا حضور نہیں رہے، لیکن میرے ابا حضور کی خواہش تھی کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، اور اب ہم یہ ساری زندگی اسی جگہ پر گزاریں گے۔ تو ویورز، شہزادہ سیف تھوڑے دنوں بعد مر گیا، لیکن شہزادی بدرجمال ابھی بھی اسی غار میں زندہ موجود ہیں، اور چاند رات پر وہ اس جھیل سیف الملوک پر آتی ہیں، اور بہت ساری پریاں بھی انہیں دیکھنے آتی ہیں۔ تو دوستوں، آپ کب جا رہے ہیں اس جھیل سیف الملوک پہ؟ میں بھی چاند رات پہ جانا، میں بھی ادھر آپ کو ملوں گی، کیونکہ میں بھی تو پری ہوں۔